پرانی عمارت مخدوش ہے، اس لیے نئی تعمیر کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ آپ حضرات کے تعاون سے انشاءاللہ وہ عمارت مکمل ہوگی، طلباء کے رہنے کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے سہولت پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ مدرسے کا ایک مقصد یہ بھی اس جلسے کا ہوتا ہے کہ اس بہانے دین کی باتوں کا مذاکرہ ہو جائے، ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو بیان کیا جائے، تاکہ اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کا عزم اور حوصلہ لے کر ہم یہاں سے جائیں، ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آئے، جو کچھ کمی کوتاہی ہے ان کوتاہیوں کو دور کیا جائے، اور دین اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں پورے طور پر ہماری زندگیوں میں نظر آنے لگیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے اس موقع سے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہماری سنتان اور ہماری اولاد ہمارے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے۔ ہماری یہ اولاد ہمارے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے، اور امانت کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا نخواستہ ہم نے اپنی اس اولاد کی حفاظت نہیں کی اور ہماری غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے ہماری اولاد غلط لائن پر پڑ گئی، گناہ کے راستے پر پڑ گئی، یا اتنی بگڑ گئی کہ سماج کے لیے مصیبت بن گئی، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہارے حوالے ایک امانت رکھی تھی، تم نے اس امانت کی حفاظت نہیں کی۔ بلکہ یہی نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، اولاد کا ہمارے اوپر حق ہے، اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے، ظاہر ہے کہ ایک ماں کی ضرورت ہوگی، ہم ایک ایسی خاتون اور ایسی نیک عورت سے، دیندار عورت سے نکاح کریں۔ حکم یہی ہے کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، کہ یوں تو آدمی نکاح کرتا ہے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر، کبھی انسان نکاح کرتا ہے مال و دولت کو دیکھ کر، کبھی انسان نکاح کرتا ہے خاندانی شرافت کو دیکھ کر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو دیکھ کر بھی نکاح ہوتا ہے۔ فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، ایسی عورت سے نکاح کرو جو دیندار ہو۔